اللہ رب العزت آسمان دنیا پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ اٹھتا ہے۔ پورا سال ہم نے جو غلاظت کی زندگی گزاری ہے، رمضان وہ سامنے ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں پورے سال مرنے والوں کا فیصلہ بھی فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، پیدا ہونے والے بچوں کا فیصلہ بھی حوالے کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے رزق کے معاملے بھی اللہ طے فرما دیتے ہیں۔ جبرائیل امین آئے اور آ کر کہنے لگے، یا اے اللہ کے رسول، ایک بکری پہ کتنے بال ہوتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، ہم تو گن ہی نہیں سکتے، قبرستان چلے جائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان چلے گئے رات کے آدھی رات کو۔ قبرستان پہنچنے میں رش ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مغرب کی نماز بھی گئی، جو شب برات کی پہلی نماز ہے، وہ ہماری ٹریفک میں گئی، اور پھر آتے آتے عشاء کی نماز بھی چلے گی۔ چلو ماشاءاللہ، نہ میں نے عشاء پڑھی اور میں کیا تھا اپنی والدہ کے لیے دعا۔ بے نمازی کی دعا کیا قبول ہوگی؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ روایت فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی آدھے مہینے کی رات، 15ویں رات، اللہ رب العزت غروب شمس کے وقت تھی، جیسے سورج ڈوبتا ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں، اور اللہ رب العزت پھر اعلان کرواتے ہیں، بعض روایات میں خود فرماتے ہیں، بعض میں ہے کہ فرشتہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے، الا من مستغفرین، کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے؟ فاغفر لہ، میں اسے معاف کر دوں۔ کوئی ہے گناہگار اور سیاہکار اور مجھ سے معافی مانگ لے، آج میں اسے معاف کر دوں۔ الا من مسترزقین، کیا کوئی ہے جس کا رزق تنگ ہے، جس کو رزق کی ضرورت ہے، جسے اللہ کی طرف سے عافیت رزق کی ضرورت ہے، فارزقہ لہ، میں اس کے لیے رزق کو عام کر دوں، میں اس کا رزق فراخ کر دوں۔ الا من مبتلا، کیا کوئی ہے کسی مصیبت اور تکلیف اور پریشانی کا شکار اور مجھ سے مانگے، فعافی لہ، میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ الا کذا الا کذا، کئی چیزوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں 3 چیزوں کو خود سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی چیز، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ اٹھتا ہے۔ پورا سال ہم نے جو غلاظت کی زندگی گزاری ہے، رمضان وہ سامنے ہے، 14 دن کے بعد رمضان ہے، ہمیں اللہ سے توبہ اور تائب ہو جانا چاہیے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، بہت گناہگار ہیں، بہت سیاہکار ہیں۔ اللہ سے رزق مانگنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اپنی مصیبتیں اور تکالیف اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینی چاہیے۔ یہ وہ رات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں پورے سال مرنے والوں کا فیصلہ بھی فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، پیدا ہونے والے بچوں کا فیصلہ بھی حوالے کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے رزق کے معاملے بھی اللہ طے فرما دیتے ہیں۔ اور یہ وہ رات ہے، ام المومنین سیدنا عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر میں نہیں پایا، میں باہر نکلی، آپ کو ڈھونڈا۔ بڑی روایت ہے، فرمایا کہ پیارے محبوب نے فرمایا، اے عائشہ، جبرائیل امین آئے اور آ کر کہنے لگے، یا اے اللہ کے رسول، آج وہ رات ہے، اگر کوئی بنی کلب سے کی بکریوں سے زیادہ بھی کسی کے گناہ ہوئے تو اللہ اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ان کی بکریاں بعض کہتے ہیں 21,000 تھیں، بعض نے 1,00,000 کی تعداد۔ ایک بکری پہ کتنے بال ہوتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، ہم تو گن ہی نہیں سکتے۔ اور اگر 20,000 بکریوں کے بال ہوں تو یہ معافی کی۔ پھر پیارے محبوب جنت البقیع تشریف لے گئے اور مرحومین کے لیے دعا کی۔ یہ سب ہم کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شب برات کو آپ قبرستان چلے جائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان چلے گئے رات کے آدھی رات کو، رات کے آخری حصے میں اور آپ چلے جاتے ہیں۔ عصر کے بعد سے ہم یہ عمل شروع کرتے ہیں، قبرستان پہنچنے میں رش ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مغرب کی نماز بھی گئی، جو شب برات کی پہلی نماز ہے، وہ ہماری ٹریفک میں گئی، اور پھر آتے آتے عشاء کی نماز بھی چلے گی۔ چلو ماشاءاللہ، ایک مستحب عمل ہے قبرستان میں جا کر دعا کرنا۔
جانا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے، لیکن فرض کا تو اہتمام کرنا چاہیے نا بھائی۔ نہ میں نے مغرب پڑھی، نہ میں نے عشاء پڑھی، اور میں گیا کیا تھا اپنی والدہ کے لیے دعا۔ بے نمازی کی دعا کیا قبول ہوگی؟ جو نماز ہی نہیں پڑھ کے آیا اور کہتا ہے یا اللہ میری ماں کو معاف کر دے، بھائی پہلے نماز تو پڑھ لے، پہلے اللہ کا حق تو ادا کر دے، جس سے مانگ رہا ہے اس نے تیرے اوپر مغرب فرض کی ہے، عشاء فرض کی ہے، نہ تو نے مغرب پڑھی نہ تو نے عشاء پڑھی، اور تو کہتا ہے اللہ مجھے شب برات کی برکت عطا فرما دے۔ بھائی پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم فرائض کے پابند ہو جائیں۔ جائیے ضرور جائیے قبرستان، لیکن مغرب عشاء پڑھنے کے بعد چلے جائیں، مغرب اور عشاء کے پڑھنے کے بعد چلے جائیں، اور پھر رات کا جتنا حصہ اللہ نے آپ کے لیے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، صلاحیت دی ہے، توفیق دی ہے، عبادت میں گزاریے۔ اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نماز فجر کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سب سے آخری حصہ ہے کسی رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کا، وہ کیا ہے؟ نماز عشاء اور نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا، یا نماز پڑھ لینا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز عشاء اور نماز فجر پڑھ لیتا ہے گویا کہ وہ اس رات کی فضیلت کو حاصل کر لیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ رات 1 بجے تک جاگتے ہیں، اور پھر جا کے ایسے سوئے کہ دوسرے دن 12 بجے اٹھے، فجر کی نماز پتہ نہیں کہاں گئی۔ اس طرح نہیں کریں۔ اگر آپ اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب سے آخری درجہ اور سب سے ضروری درجہ یہ ہے، نماز مغرب، نماز عشاء، نماز فجر، تینوں نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور پھر جتنا اللہ نے توفیق دیا ہے دوسری عبادتوں میں بھی وقت لگائیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو روزہ بھی رکھ لیں۔ یہ روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ اس رات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔